علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، ایک قطرہ ہو۔ اور انبیاء کا علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ اور اسی طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، وہ جو بات ہوئی تھی نا کہ اللہ نے فرمایا مگر لوگوں کو ہم نے تھوڑا علم عطا فرمایا، مگر جب اللہ کے علم کے سامنے بات آئے گی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جون سے، وہ یہ فرماتے ہیں۔ تو اگرچہ لوگوں کو بہت کثیر علم دیا گیا مگر اللہ کے علم کے سامنے وہ بہت تھوڑا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں تھے، ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے میں بیٹھ کر اس نے سمندر کے پانی میں اپنی چونچ ماری۔ ایک چڑیا نے سمندر کے پانی میں اپنی چونچ ماری۔ حضرت خضر نے کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ، حالانکہ موسیٰ بہت جلیل القدر پیغمبر تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ باطنی روحانی علوم دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اے موسیٰ، میرا علم اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے اس چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ اور یہ بھی مثال مفسرین فرماتے ہیں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے، ورنہ یہاں پر اللہ کے علم کے ساتھ کسی چیز کی مثال دینا عقل میں ہی نہیں آتا جو ان سے، یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے۔ تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اس چڑیا کا سمندر کے اندر اپنی چونچ مارنا۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن جس میں مومنوں کے لیے روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے، اور یہ تمام علوم جون سی ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اگر یہ علم جون سے یہ سینوں میں سے اور صحیفوں میں سے اگر ہم چاہتے معاف فرما دیتے، اور کوئی وکیل ایسا نہ ہوتا جو ہماری بارگاہ میں آپ کے لیے وکالت کرتا کہ اس قرآن کو واپس لوٹا دیا جائے جون سے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے رب کی رحمت ہی ہے کہ قیامت تک یہ اللہ کا آپ کے اوپر رحمت اور آپ کے اوپر فضل ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا ہے۔ نہ صرف اس کو قائم رکھا ہے، ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے، ہم نے اس کو تبدیلی سے بھی محفوظ رکھا ہے، ہم نے اس کو کمی بیشی سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا احسان در احسان ہے کہ اللہ نے پہلے قرآن نازل کر آپ پر احسان فرمایا، پھر اس کو محفوظ کر آپ کے اوپر احسان فرمایا، پھر قیامت تک اس قرآن کو اللہ نے آپ کے لیے باقی رکھا، یہ احسان فرمایا۔ تو اے حبیب، بے شک اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل اور بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور آپ کو تمام مخلوق بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین اور مقام محمود عطا فرمایا۔